اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال احی الی ولم یوحى الیہ شیء ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائکة باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 93۔ ومن اور کون، اظلم سب سے بڑا ظالم ہوگا، یعنی اس شخص سے بڑا کون ظالم ہوگا، ممن افترى جس نے گھڑ لیا، علی اللہ اللہ پر، کذباً جھوٹ، یعنی بھلا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں گھڑ لے۔ اور سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے کہ انسان اللہ کا کوئی شریک بنا لے، کسی بھی ہستی کو، کسی بھی چیز کو اللہ کا شریک بنا لے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ او قال یا کہا، اوحیا وحی کی گئی ہے، الیہ میری طرف، یہ دوسرا جھوٹ۔ جس طرح بہت سے جھوٹے دعوے دار نبوت ظاہر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا، اور بعد میں بھی، جس طرح مسیلمہ کذاب نے آپ کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا، اسود عنسی آپ کے زمانے میں نبوت کا دعوے دار تھا۔ اسی طرح ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا آپ کے زمانے میں ہی، اور غلام احمد قادیانی نے بر صغیر میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو بہت سے ایسے لوگ وقتاً وقتاً پیدا ہوتے رہے جو نبوت کے دعوے دار رہے، کہ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم پر بھی اسی طرح وحی نازل ہوتی ہے۔ وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ حالانکہ نہیں نازل ہوئی، الیہ اس کی طرف، شیء کچھ بھی، اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، لیکن جھوٹا دعویٰ کر دیتا ہے۔ وَمَنْ قَالَ اور جس نے کہا، سَأُنزِلُ عنقریب میں بھی اتاروں گا، مثل ما انزل اللہ جیسا کہ نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ تیسرا جرم تھا کفار مکہ کا۔ اب اصل میں اس آیت مبارکہ میں خاص طور پہ جو مخاطب ہیں وہ مشرکین مکہ ہیں۔ پچھلی آیات تک یہودیوں سے خطاب اور وہ موضوع زیر بحث تھے۔ اب یہاں پر مشرکین مکہ، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھتے اور اس کا بہت اچھا اثر پڑتا لوگوں پر، تو جو اکابرین قریش سے مکہ تھے، یہ لوگ دعویٰ کر دیا کرتے تھے کہ اس طرح کا کلام تو ہم بھی نازل کر سکتے ہیں، ہم بھی کہہ سکتے ہیں اگر ہم چاہیں۔ جس طرح کی ایک اور جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر سورہ انفال کے اندر آیت نمبر 31، اگر ہم چاہتے تو ہم بھی اس طرح کا کلام پیش کر سکتے تھے جس طرح کہ محمد رسول اللہ نے پیش کیا ہے۔ تو اب اس آیت مبارکہ میں تین قسم کے لوگ بیان ہو گئے۔ پہلے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بارے میں جھوٹ بولا، اللہ کا کسی نہ کسی کو شریک بنا دیا، اور یہ گمان کر بیٹھے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے معاملات میں، اختیارات میں قدرت رکھنے والے ہیں۔ اور دوسرا شخص وہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور تیسرا وہ جو یہ کہتا ہے کہ اس طرح کا کلام مجھ پہ بھی نازل ہو سکتا ہے، یا اس طرح کا کلام میں بھی کہہ سکتا ہوں۔ تینوں قسم کے لوگ۔ وَلَوْ تَرَىٰ اور کاش کہ آپ دیکھتے، اِذِ الظَّالِمُونَ جب ظالم لوگ، فی غمرات الموت موت کی سختیوں میں ہوں گے، والملائکۃ اور فرشتے، باسطوا ایدیہم اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوں گے۔ جب انسان پر سکرات موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے روح قبض کرنے آتے ہیں، اور جیسے انسان کے اعمال ہوتے ہیں ویسے ہی اس کے فرشتے ہوتے ہیں، اسی انداز سے فرشتے اس کے سامنے آتے ہیں۔ تو اب یہ ایسے لوگ، کیونکہ ان کا جرم بہت بڑا ہے، تو ان کے ساتھ انتہائی سختی والا معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو اس کی سختی کے لیے یہ الفاظ، فی غمرات الموت، یا فرشتوں نے اس کی طرف اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہوا ہے،
اور سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اخرجوا انفسکم، اپنے آپ کو یہاں سے، روح کو یعنی نکالو، اب اگر تمہارا کوئی اختیار ہے تو یہاں سے اب بچ جاؤ، نکل جاؤ، کچھ کر سکتے ہو تو کر لو، تو نکالو اپنی جانیں اور ہمارے حوالے کر دو کہ سزائیں یا انہیں موت کی سختیوں اور عذاب سے بچا کر دکھا کے دکھاؤ۔ تو کوئی بھی انسان، اور پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ انسان کا، الیوم، آج کے دن، تجزون، تمہیں جزا دی جائے گی، عذاب الہونی، رسوائی والا عذاب، بما کنتم تقولون، بسبب جو تم کہا کرتے تھے، علی اللہ، اللہ کے بارے میں، غیر الحق، بغیر حق کے، یہ جو تم ناحق باتیں کیا کرتے تھے، اپنی طرف سے باتیں ایجاد کر کے اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیتے تھے، تو یہ باتوں کی وجہ سے آج تمہیں رسوا کر دینے والا عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ انسان کے ساتھ معاملہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے کہ انسان کے ساتھ یہاں پر بھی سختیاں، اور پھر قبر میں بھی سختیاں، اور پھر آخرت میں بھی یہ تسلسل چلتا رہے گا۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ، اور ان کا دوسرا جرم یہ بھی، وَكُنْتُمْ، اور تم تھے، عَنْ آيَاتِهِ، اس کی آیات سے، تستکبرون، تکبر اختیار کرتے تھے، یعنی تم اس کی آیتوں سے اعراض کرتے تھے، اس کی آیتوں کو ماننے کے لیے راضی نہیں تھے، جو اللہ کے احکامات تھے اس سے منہ پھیر لیتے تھے۔ تمہارا تکبر اس قدر تھا کہ تمہیں بیان کیا جاتا تھا، تمہیں بتایا جاتا تھا کہ اللہ کا حکم یہ ہے، لیکن اس کے باوجود تم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے۔ تو بہرحال بڑا سخت معاملہ ہے ایسے لوگوں کے لیے، اور حتی الامکان انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ کسی بھی طرح اللہ کے بارے میں کوئی جھوٹ نہ بولے، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیونکہ آپ کا بھی یہ فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے بارے میں جان بوجھ کر جھوٹ بولا، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے جھوٹ سے اور ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ سورۃ الانعام، آیت نمبر 94۔ آیت نمبر 93 میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کہ کاش آپ دیکھتے کہ جب ان ظالموں پر سکرات الموت، غمرات الموت کا وقت آتا ہے، تو کس طرح فرشتے اپنی باہوں کو پھیلا کر ان سے کہتے ہیں کہ اپنی روحوں کو نکالو۔ یہ روح قبض کرنے کا منظر، اور اب اس آیت مبارکہ میں اس سے آگے کا منظر کہ روز قیامت جب انسان نے اپنے رب کے سامنے پیش ہو جانا ہے۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ، جئتمونا، تم آ گئے ہو ہمارے پاس، فرادا، اکیلے اکیلے، ہر انسان اکیلا ہے، کوئی خاندان، قوم، بلادری، ماں باپ کچھ بھی نہیں رہا، پھر سے سب کچھ ختم ہو گیا، اکیلا انسان اپنی رب کی بارگاہ میں اٹھا دیا گیا ہے۔ اسے صرف اگر فکر ہے تو اپنی ذات کی فکر ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی اس کو فکر نہیں ہے۔ اور یہ اکیلا کس طرح آیا ہے؟ کما خلقناکم، جس طرح کہ ہم نے تم کو پیدا کیا تھا، اول مرۃ، پہلی مرتبہ، جس طرح پہلی مرتبہ تمہیں اکیلا پیدا کیا تھا اس دنیا میں، جب تم آئے تھے اکیلے تھے، نہ کچھ شعور تھا، نہ سمجھ تھی، نہ فہم تھا، نہ ہی کوئی قوت اور طاقت تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ وَتَرَكْتُمْ، اور تم نے چھوڑ دیا یا چھوڑ آئے، مَا خَوَّلْنَاكُمْ، جو ہم نے تم کو دیا تھا، مال و متاع یا جو کچھ بھی تھا، ساز و سامان، گھر بار، کاروبار، سب کچھ وہیں چھوڑ آئے ہو، کچھ بھی یہاں پر نہیں لے کر آئے۔ یہاں کا معاملہ بہت مختلف ہے۔ وراء ظہورکم، اپنی پشتوں کے پیچھے، یعنی اپنے پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے ہو، یہاں اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لائے۔ اور حدیث میں آتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے معاملات ختم کر دیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ جو چیز جاتی ہے
وہ اس کا نیک عمل ہے، یا اس نے جو صدقہ جاریہ کر رکھا ہے، لوگ اس صدقے کی وجہ سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں وہ، یا پھر اس نے کسی کو کوئی تعلیم دے دی، پڑھایا، تو اس کی علم کی وجہ سے لوگ جو استفادہ لے رہے ہیں، یہ چیزیں اس کے لیے تو باقی رہیں گی، باقی سارا معاملات جو ہیں سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اور ساتھ سب سے بڑا جو انسانوں کو دنیا میں دھوکہ لگتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ کے غیروں کو اس کا شریک بنا لیتا ہے، اللہ کے غیر کو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز ہے، ہستی ہے، اس سے وہ ڈرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ یا جس طرح مشرکین مکہ نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ تو ہمارے شفاعت کریں گے، شفاعت کرنے والے ہیں اللہ کے ہاں۔ عمومی طور پر انسان نے یہی گمان کر رکھا ہوتا ہے، چاہے وہ پیغمبروں کی مورتیاں بنا کر بیت اللہ میں رکھی گئی تھیں، یا بزرگوں کی، یا اس کے علاوہ کچھ بھی تھا جن سے یہ آس اور امید لگا لی گئی تھی کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری جان بخشی کروا دیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے روز قیامت وَمَا نَرَى، اور نہ ہم دیکھ رہے ہیں، مَعَكُمْ تمہارے ساتھ، شُفَعَاءَكُمْ تمہارے شفاعت کرنے والے، الَّذِينَ زَعَمْتُمْ جن کے بارے میں تم نے گمان کر رکھا تھا کہ دنیا میں تم نے ان کو اس لیے ان سے اتنا گہرا تعلق بنا رکھا تھا، انہی کے لیے تم قربانیاں کیا کرتے تھے، انہی کے لیے تم جانور ذبح کرتے تھے، انہی کی رضا کے لیے تم ہر قسم کی تگ و دو کیا کرتے تھے، انہم کہ یقیناً وہ، فیکم تم میں، شرکاء شریک ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے علاوہ کسی سے بھی آس اور امید، ڈر اور خوف، اور یہ سمجھ لینا کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں شفاعت کرنے والے ہیں، یہ سب مشرکین مکہ کے عقائد پر ایک ضرب لگائی گئی ہے۔ لقد تحقیق، تقطع کٹ گیا، بینکم تمہارے درمیان میں، یعنی جو وہ تعلق و رشتہ تھا، وہ جو ناتا تھا، وہ آس اور امید تھی، اب روز قیامت وہ سب کی سب کٹ کے رہ گئی، کچھ بھی نہیں، تم ایک اکیلے اللہ کے سامنے اٹھا دیے گئے، کیونکہ تمہیں تخلیق ہی اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے کیا گیا تھا۔ پھر دنیا میں شیطان نے ایسے مغالطے میں ڈال دیا کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو راضی کرتا رہا، غیروں کے لیے جد و جہد کرتا رہا، تو اب پھر روز قیامت جب اللہ کے سامنے انسان نے اٹھنا ہے تو وہ سارے کے سارے تعلقات اور ناطے کٹ کے رہ گئے، وَضَلَّ اور گم ہو گئے، عنکم تم سے، ما کنتم تزعمون جن کو تم گمان کیا کرتے تھے، کہ جن کو تم اللہ کا شریک گمان کیا کرتے تھے، اب وہ سب کے سب رہ گئے، کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں ہے جو ان کی شفاعت کر سکے۔ تو جس آس اور امید پر انسان نے ساری زندگی گزار دی ہو، اور بعد میں پتہ چلے کہ میری آس اور امید تو ساری کی ساری بودھی نکلی، اس کا کچھ حاصل نہیں، تو یقیناً انسان کے لیے پچھتاوے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہ تمنا کریں گے کہ ہمیں بھی دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جائے، ہم بھی ان سے ایسی ہی لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے جس طرح آج یہ ہم سے لا تعلق ہو گئے ہیں، ہم سے دور ہو گئے ہیں، لیکن دوبارہ لوٹ کر آنا نہیں ہے۔ اور دیکھیے پچھلی آیت میں جو خطاب تھا وہ غائب کی صیغوں میں تھا، یہاں مخاطب کی صیغوں میں ہے کہ تم کو ہم نے پیدا کیا، تم ہمارے سامنے اکیلے آ گئے، اور پچھلی آیت میں وہ کے ساتھ استعمال ہو رہا تھا۔ یہ اعجاز قرآن ہے، اسے جو ہے وہ ڈیویشن، عدول کہتے ہیں۔ اس کے اندر خوبصورتی یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ میں بھی اللہ کے سامنے اٹھا دیا گیا ہوں، زندہ کر دیا گیا ہوں، اور مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا ہے، اب میری صورتحال کیا ہے؟ ہر انسان اپنے آپ کو وہاں پر رکھ کر یہ بات سوچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی خالص عبادت اور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔